مولا کے ہاتھ میں جنت اور دوزخ ہے. تھک کر نہیں سنیں گے ایک اور مثال دے رہا ہوں. میرے مولا رضا نے، ایام مولا کی شہادت کے بھی ہیں، میرے مولا رضا نے دربار مامون الرشید میں 80 مناظرے کیے. کبھی دہریے آتے تھے حضرت سے ملنے کے لیے، کبھی ملحد آتے تھے، کبھی عیسائی آتے تھے، کبھی یہودی آتے تھے، کبھی بت پرست آتے تھے، کبھی غیر شیعہ آتے تھے مولا سے ملنے، اور ہر ایک کا جواب مولا سے وہ سوال کرتے تھے اور مولا اس کا جواب دیتے تھے. توجہ ہے نا؟ تو ایک دن ایک مخالف آ گیا، کہنے لگا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ علی جنت و دوزخ کو تقسیم کریں گے؟ میرے مولا رضا مسکرائے، فرمایا ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، نبی کا فرمان ہے. برابر سے مامون الرشید کی آواز آئی، اے فرزند رسول مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی. یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی تم جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہو. مامون الرشید کہنے لگا، اے فرزند رسول مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی. امام نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں ایک اور حدیث سناتا ہوں جو اس حدیث کو سمجھائے گی. جیسے ایک آیت دوسری آیت کو سمجھاتی ہے، ایسے ایک حدیث دوسری حدیث کو سمجھاتی ہے. حضرت نے فرمایا تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں؟ تمہیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ نبی نے فرمایا یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر. یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے اور تم سے نفرت کرنا کفر ہے. جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے، جنت میں جائے گا. جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخ میں جائے گا. تو علی جنت بھیج رہے ہیں، علی دوزخ بھیج رہے ہیں. تو وہاں بات مکمل ہو گئی. مولا جب وہاں سے اٹھے، حضرت ابا سلط ہروی نے، مشہد میں ان کی مزار پر آپ جاتے ہیں، حضرت ابا سلط کے مزار پر، انہوں نے مولا رضا کی جوتیاں سیدھی کی. جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے، اچھا یاد رہے کہ جوتیاں سیدھی کرنے والوں کو یہ بہت عطا کرتے ہیں. جوتیوں اور ان کی تعلیمات کو ذرا ذہن میں بٹھا لیجئے. میں ابھی دنیا کے بارے میں بات کر رہا تھا. میرا پسندیدہ ایک جملہ ہے جو آپ کو کہہ رہا ہوں. اس مجلس میں ہم سب جوتیاں اتار کر بیٹھے ہیں نا. کوئی جوتیاں پہن کے تو نہیں آتا نا مجلس میں. ہم امام بارگاہ میں، مسجد میں، مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھتے ہیں، جوتیاں چھوڑ کر آتے ہیں. علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا اتار کر آتے ہیں. یہاں پیسے کے لیے، دولت کے لیے، خوشامد کے لیے، کسی مطلب کے لیے نہیں آتے. صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، حسین کی رضایت. تو یہاں اس دروازے پہ جو جھکتا ہے نا، اللہ میرے ان بھائیوں کے رزق میں اور اضافہ کرے اور ان کی زمینداری میں اور ان کے معاملات میں بہتری عطا فرمائے. یہ جو مجلس ایزا ہو رہی ہے، اس میں اگر اس وقت ہزاروں لوگ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، تو اگر 5 آدمی بھی کوئی اپنی الجھن دور کر کے چلا گیا اور اس کے رویے ٹھیک ہو گئے، اس کے طریقے بدل گئے، تو میں کہتا ہوں جو آپ نے یہ لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہوگا نا مجلس پر، وہ کچھ بھی نہیں ہے 5 آدمیوں کی ہدایت کے بدلے میں. 5 آدمی اگر 5 آدمی بھی اگر ٹھیک ہو کر چلے جائیں یا کوئی ان کی الجھن دور ہو جائے، تو اس سے بہتر ایصال ثواب نہیں ہے. اس سے بہتر کوئی نظام ہدایت نہیں ہے. جو ہمیں کہتے ہیں نا اتنا خرچہ کرتے ہو، اسکول بنا دو، کالج بنا دو، میں ان سے پوچھتا ہوں، ان کو بلا کر دکھاتا ہوں، آ کے دیکھو یہ چھوٹا سا بچہ بھی آیا ہے کچھ لینے، وہ بزرگ بھی آیا ہوا ہے، وہ ڈاکٹر بھی آیا ہوا ہے، وہ انجینئر بھی آیا ہے، وہ زمیندار بھی آیا ہوا ہے، وہ وڈیرا بھی آیا ہوا ہے، وہ فیکٹری کا مالک بھی آیا ہوا ہے، وہ ککڑی بیچنے والا بھی آیا ہوا ہے، وہ جوتیاں بنانے والا موچی بھی بیٹھا ہوا ہے. یہاں فرش عزا پر سب برابر ہیں. یہی تو تعلیم ہے. اس سے اچھی اور کیا تعلیم ہوگی؟ یہاں سب برابر بیٹھے ہیں. ایک فیکٹری کا مالک بیٹھا ہوا تھا، 2000 ایکڑ کا زمیندار وڈیرا بیٹھا ہوا تھا، اس کا ایک نوکر کودتا پھاندتا مجلس میں آیا، اس کے آگے آ کے بیٹھ گیا اور بیٹھتے بیٹھتے بھی اپنے زمیندار، اپنے وڈیرے کے لات مار دی. اس نے مڑ کر دیکھا تو اسی کا نوکر تھا. یہ سوچنے لگا میں اسے ڈانٹوں، اسے کچھ کہوں، تو فوراً حسین نے خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے، میرا فقیر ہے. یہ جو جذبہ ہے، یہ جو کیفیت ہے، یہ ہمیں مجلس ہے. اس سے بہتر اور تعلیم کیا ہوگی؟ اس سے اچھا اور تربیت کا نظام کیا ہوگا؟ یہ بہترین یونیورسٹی ہے جسے مجلس اعزا کہتے ہیں. سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی نا، یہ ہمارے امام بارگاہ اس کے کیمپس ہیں.
یہ ہماری مجلس ہے، اس کی کلاسیں ہیں. اور یاد رہے اگر کلاس میں تعلیم اچھی نہ ہو، اسکول میں تعلیم اچھی نہ ہو تو اسکول بند نہیں کرتے، ٹیچر تبدیل کرتے ہیں. توجہ ہے حضرات کی؟ بھائی بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا، لیکن 2 منزلیں اور لے لیجئے. یہ بھی آپ نے بہت سنا ہوگا کہ رشتے برابری کی بنیاد پر ہونے چاہیے. مثلاً اگر لڑکی سیدانی ہے تو لڑکا بھی سید ہو. جی یہ ہے نا بات. اور مثلاً اگر وہ ڈاکٹر ہے لڑکی تو لڑکا بھی کم سے کم انجینئر ہو. تعلیم برابر ہو، خاندان ایک جیسے ہو، رہن سہن ایک جیسا ہو. یہ بھی ہے نا. اس میں کچھ عقیدتوں کا مسئلے ہیں اور کچھ رواج کے مسئلے ہیں، رسم و رواج کے مسئلے ہیں. مگر یہ بات تو رائج ہے نا کہ برابر ہونا چاہیے میاں بیوی کو. میں اتنے بڑے مجمع سے پوچھتا ہوں، دنیا میں کوئی ایک جوڑا تو مجھے بتاؤ کسی نبی کی زوجہ نبی کے برابر نہیں تھی. ہمارے ماں باپ قربان جناب خدیجہ کی جوتیوں پر، ہماری نسلیں قربان سیدہ حضرت خدیجہ کی جوتیوں پر. کیا جناب خدیجہ نبی کے برابر تھیں؟ دنیا میں کوئی جوڑا نہیں ہے برابری. ایک جوڑا ہے جو فاطمہ اور علی کا جوڑا، جو برابری کی بنیاد پر. صرف اور صرف جناب زہرا اور مولا علی، یہ برابری کی بنیاد پر ہر اعتبار سے برابر. وہ اللہ کے گھر پیدا ہوئے ہیں تو یہ رسول اللہ کے گھر پیدا ہوئی ہے. جتنا علم علی کا ہے اتنا ہی علم سیدہ کا ہے. جتنا تقوی سیدہ کا ہے اتنا ہی تقوی علی کا ہے. جتنی شجاعت علی کے پاس ہے اتنی شجاعت سیدہ کے پاس. جتنی غیرت سیدہ کے پاس اتنی غیرت علی کے پاس. جتنی عزت سیدہ کے پاس اتنی عزت علی کے پاس. تمام تر کمالات میں علی و بطول برابر. اللہ اکبر. علی اور بطول برابری کی بنیاد پر اللہ نے واحد جوڑا ہے جو کفر کی بنیاد پر ہے، برابری کی بنیاد پر. اب اگر آپ آمادہ اور ہو جائیں تو ایک جملہ کہہ دوں. عزیزان گرامی، برابری کی بنیاد پر سیدہ اور علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. رشتے یہاں بنتے ہیں، یہاں ٹوٹ جاتے ہیں. مرنے کے بعد بیوی نہیں رہتی. محشر میں ہماری بیویاں نہیں ہوں گی. اور ہمارا ہی نہیں، نبیوں کی بیویاں بھی نبیوں کی نہیں ہوں گی. بھائی پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، میری بات سن رہے ہیں آپ؟ نبی کی بیویاں بھی نبی کی نہیں ہوں گی. یہاں کا رشتہ یہاں ختم. توجہ ہے، یہ واحد رشتہ ہے جو یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. علی اور بطول کا رشتہ جنت میں بھی یہی ہے. اللہ نے سیدہ کا بڑا مقام رکھا ہے. جب میرے مولا نبی نے چادر میں لے لیا نا سب کو، تو جبریل نے پوچھا کون ہے یا رب ومن تحت الکساء؟ تو اللہ نے کہا ہم فاطمہ. تو عربی گرامر جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پورا جملہ ہے. اگر اس کے بعد میں نہ کہوں نا وبالھا وبنوھا وابوھا وبالھا وبنوھا، یہ نہ کہوں، صرف ہم فاطمہ کہہ دوں تو جملہ پورا ہے، بات پوری ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب فاطمہ ہیں. یہ جب علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو علی حسن حسین ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں تو فاطمہ ہوتے ہیں. جی یہ سب توجہ کر لی آپ نے. میرے بعد یہ سلسلہ جاری ہے. میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے جوانوں، انتہائی معاملہ فہمی اور سمجھداری کے ساتھ میں گزارش کروں گا اپنے منتخب مجمع سے اور اتنے بڑے تعداد میں شریک مومنین سے کہ داخلی انتشار اور داخلی اختلافات کو پس پش ڈال دیجئے. فلاں سے اگر میرا دماغ نہیں ملتا تو میرا دماغ تو معیار نہیں ہے، معیار تو اہل بیت ہے. اور پھر ذہن میں رہے کہ سب کا عقیدہ برابر نہیں ہو سکتا، کوئی کسی جیسے عقیدے کا حامل نہیں ہو سکتا. اس مجمع میں اگر ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں تو ہر ایک کا عقیدہ
دوسرے سے مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ سلمان اور ابو ذر جب ایک عقیدے کے نہیں تھے تو میں اور آپ ہم سب ایک عقیدے کے کیسے ہو جائیں گے؟ اس بنیاد پر کسی کی مذمت نہ کیجیے، اس بنیاد سے کسی کو اپنے حلقے سے نہ نکالیے۔ یہ بارگاہ فقیروں کی بارگاہ ہے، یعنی یہاں فقیر آتے ہیں، اور فقیر جو ہے وہ متکبر نہیں ہوتا، فقیر جتا کر نہیں بتاتا کہ میں ایسا ہوں، فقیر تو ہوتا ہی وہ ہے جو چھپاتا ہو، جو چیزوں کو چھپاتا ہو نا وہ فقیر ہوتا ہے۔ اللہ ہاں کرے ہم سب فقیر ہو جائیں، اللہ کرے ہم سب فقیر ہو جائیں۔ جو 1000 ایکڑ کا زمیندار بیٹھا ہے اللہ کرے وہ بھی فقیر ہو جائے۔ فقیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی زمین چھٹ جائے، اس کی زمین خدا نخواستہ نہیں، وہ پیسے والا ہو مگر مزاج میں فقیر ہو، وہ تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے، اور سب کا خیال رکھے، محبتیں بانٹے، پیار کرے۔ اور الحمدللہ اس کیفیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج 18 سفر ہے پورے پاکستان میں، کہیں 19 سفر کو جلوس ہے، کہیں 20 سفر کو جلوس ہے، کہیں 21 سفر کو جلوس ہے۔ خاص طور پر 20 سفر کا جلوس پورے پاکستان میں بڑے شہروں میں 20 سفر کا جلوس ہے، چہلم۔ میں آپ کے توسط سے سب کو پیغام دینا چاہوں گا کہ جلوس اور چہلم تو ہم ہر سال کرتے تھے، یہ صدیوں سے کرتے آئے ہیں، اور سب سے پہلے چہلم کا جو بنیاد رکھی ہے نا، چہلم کی بانی جناب زینب ہے، چہلم امام حسین کی بنیاد جناب زینب نے رکھی ہے، لہٰذا یہ 1400 سال سے چہلم ہوتا آ رہا ہے۔ اس سال پاکستان کا چہلم ہر سال سے زیادہ انتظام اور اہتمام کے ساتھ ہوگا۔ جو جہاں رہتا ہے وہ خود کو چہلم کے جلوس میں پہنچائے، گھروں میں بیٹھنا اپنے اوپر جائز نہ کرے، اپنے گھر سے باہر نکلے اور جلوسوں میں شرکت کرے۔ جب پورے پاکستان میں چہلم کے دن سب باہر نکلیں گے تو ظاہر ہے ٹریفک بھی جام ہو سکتا ہے، جب لوگ باہر ہوں گے تو ٹریفک جام ہو سکتا ہے۔ تو میری گزارش ہوگی اور میری خواہش ہوگی کہ نظر ثانی کریں اور غور کریں، اور ساتھ میں میرا مطالبہ بھی ہے کہ سندھ حکومت بھی، پنجاب حکومت بھی چہلم کے دن چھٹی کا اعلان کرے۔ اس میں ہمارے سنی بھائیوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، اور جو عزادار ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، اور عزاداری بھرپور انداز سے کر سکیں گے اور کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اور یاد رہے کہ یہ ہمارا کبھی مطالبہ نہیں ہوا کہ بازار بند کر دیے جائیں، ہمارا کبھی مطالبہ نہیں ہوا کہ مارکیٹیں بند کر دی جائیں۔ ہم تو چاہتے ہیں 50 سال پہلے جیسا ہوتا تھا، 30 سال پہلے جیسا ہوتا تھا، مارکیٹیں کھلی ہوں، بازار کھلے ہوں، اور حسین کا جلوس جا رہا ہو، تاکہ ہم حسینی نظام معیشت بتا سکیں کہ حسین کا نظام معیشت کیا ہے۔ اور انشاءاللہ بحالی کا وقت ہے، بہتری کا وقت ہے۔ پاکستان کی ریاست پاکستان میں فرقہ واریت نہیں چاہتی، پاکستان کی حکومت پاکستان میں فرقہ واریت نہیں چاہتی۔ کبھی اگر ہوا ہوگا کسی کے زمانے میں کہ ریاست نے فرقہ واریت کروائی ہو تو وہ بہت پرانی بات ہو گئی۔ آج کی ریاست اور آج کی حکومت پاکستان میں فرقہ واریت نہیں چاہتی، اور انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ ہمیں سمجھداری کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، اتحاد اور وحدت کے ساتھ اس ملک میں جینے کا پیغام ہے، اور مل کر جواب دیں۔ میری گزارش ہے کہ کم سے کم 5 مرتبہ پنجتن کے نام پر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیے اور سب جواب دیجئے، یہ پیغام جانے دیجئے پورے پاکستان میں۔ سب مل کے جواب دیں گے اور اس مجلس کا تاریخی نعرے ہوں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، نعرہ
چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا شام لے چلیے. قافلہ رہا ہو کر زندان سے چھٹ کر وطن جانا چاہتا ہے. بڑا انتظار تھا ایک 4 سالہ بچی کو. پھوپھی اماں یہ پرندے صبح کہاں جاتے ہیں؟ سکینہ یہ روزگار اور روزی کی تلاش میں جاتے ہیں. جب پرندے شام کو لوٹتے تھے تو پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہتی تھی سکینہ یہ اپنے گھر جا رہے ہیں. تو پھر شوق سے کھڑی ہو کر پھوپھی کے لپٹ کر کہتی تھی ہم کب جائیں گے؟ ہم اپنے وطن کب جائیں گے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں. جب مجلس میں بیٹھا کریں تکلف نہ کیا کریں. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے آمد کو زندہ کر رہے ہیں. امام محمد باقر مصلی بچھا کر دعا دیتے ہیں. حسین کے عزاداروں کو، رونے والوں کو امام باقر مصلی بچھا کے دعا دیتے ہیں. عزاداروں آپ کے ہاں بھی بچیاں ہیں، آپ کے ہاں بھی آپ بھی صاحبان اولاد ہیں. ہم رو اسی لیے رہے ہیں کہ ہماری بچی کی طرف اگر کوئی اجنبی دیکھے، ہمارے گھر کی کسی خاتون کی طرف کوئی غیر دیکھے تو وہ دن ہمارا ایسا لگتا ہے جیسے آج ہم مر جائیں گے. کھانا پینا اچھا نہیں لگتا. سلام ہو امام سجاد پر، میرے مولا سجاد پر سلام ہو. جناب سکینہ کی طرف ایک شام کے دربار میں بیٹھے شخص نے اشارہ کیا. جناب سکینہ امام سجاد سے لپٹ گئی، کہنے لگی بھیا ہم نے یہ تو سنا تھا کہ ہمیں اسیر بنایا جائے گا، ہم نے یہ نہیں سنا تھا کہ ہمیں کنیزی میں نہیں مانگا جائے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آوازیں بلند ہیں، مجھے 2-3 منزلیں لینی ہیں. اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. عزادارو ایک رات آئی کہ سکینہ سوتے سوتے اٹھی اور آواز دینے لگی میرے بابا آئے تھے، مجھے لینے آئے تھے. کبھی جناب رباب کے پاس جاتی ہیں اماں بابا آئے تھے، بابا کہاں چلے گئے؟ کبھی زندان کے اس کونے میں جاتی ہیں بابا بابا کہاں گئے؟ کبھی زندان کے اس کونے میں جاتی ہیں بابا مجھے ساتھ لے جاؤ. سکینہ بابا بابا کہہ کے پورے زندان میں آوازیں لگا رہی ہیں. کبھی جناب رباب سنبھال رہی ہیں، کبھی جناب زینب سنبھال رہی ہیں، کبھی جناب فضا سنبھال رہی ہیں. امام سجاد نے آ کے گود میں لے لیا. بہن ذرا صبر کرو. بابا بابا آئے تھے، مجھے کہہ رہے تھے تمہیں لینے آیا ہوں. سکینہ نے بابا 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 حسین کو یاد کرنا شروع کیا. سکینہ کے رونے کی آواز دربار تک پہنچی. یزید نے سر حسین بھیج دیا کہ اپنے بابا کا سر دیکھے گی تو اسے آرام آ جائے گا. سر لا کے رکھا گیا. بی بی تھوڑے فاصلے پر بیٹھی تھی. سر لا کے رکھا گیا تو بی بی رومال ہٹایا گیا تو بی بی نے پوچھا بھائی زین العابدین یہ سر کس کا ہے؟ تو امام نے فرمایا بابا حسین کا ہے. مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا. وہاں سے سر تک آتے ہوئے 3 مرتبہ گری. کبھی زمین پہ گرتی تھی، کبھی کھڑی ہو جاتی. بابا کا سر جا کے گود میں لیا، بوسہ دیا کہ بابا آپ کے رخساروں پہ کس کا خون ہے؟ بابا آپ کا گلا کس نے کاٹا؟ بابا میرے گوشوارے اتار لیے. ایک مرتبہ بابا بابا کہہ کے لبوں پہ لب رکھ دیے، منہ پہ منہ رکھ دیا. جناب سکینہ کے رونے کی آواز آہستہ آہستہ بند ہو گئی. امام سجاد نے نبض جا کر پکڑی. جناب زینب کو آواز دے کر کہا اماں رباب کو سنبھالیے. آواز آئی انا للہ اجرکم اللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سکینہ نے زندان شام میں قضا کی. یا اللہ اس عبادت کو قبول فرما، بانیان کے رزق عزت میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. سب سے بڑی دعا یہ کہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا